الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں کلام چل رہا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی وقت ممکن ہوگی جب پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آپ نے احادیث کریمہ میں کیا کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں، ان احکام کو سنا جائے، اپنے ذہن میں محفوظ رکھا جائے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر ہم ایک مطیع اور فرما بردار بندے بنیں گے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا، یعنی ان کا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے کہ مظلوم کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ظالم کو کھڑا کیا جائے گا، پھر ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 3 ظالم ایسے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان سے خود تنازع فرمائے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ باس پرس فرمائے تو پھر اس کی تو تباہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا، یعنی کوئی ایگریمنٹ میرے نام پر کیا، کوئی معاہدہ کیا باقاعدہ مجھے بنیاد بنا کے، جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کے لیے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں یار اس طرح نہ کرو، اور سامنے والا پھر اللہ کا نام سن کر نرم پڑ جائے کہ چلو یار اگر میں اللہ کے نام کو نظر انداز کر کے اس شخص کی بات کو ٹالتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو گویا کہ ہم اپنے معاہدوں کی پختگی کے لیے یا سامنے والے کو اپنے مطالب کے حصول کے لیے راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کریں، اور جب سامنے والا بیچارہ اس نام کے احترام میں مان جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں تو یہ غلط ہے۔ تو فرمایا کہ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اس کو توڑ دیا، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پر ایک مزدور حاصل کیا پھر اس سے اپنا کام تو پورا لیا لیکن اسے اجرت نہ دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو پہلا دیکھیے کہ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اس کو توڑ دیا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت تو میں کر ہی چکا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی شوہر کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں، اللہ کے نام کو بیچ میں لاتے ہیں۔ ایسے ہی خاندانی جھگڑوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں، جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے تنازعات ختم کرنے کے لیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام کو بیچ میں لاتے ہیں، لیکن پھر اس وعدے کو، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف دل میں نہیں ہے، اس کی گرفت کا کوئی احساس نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دل میں تکبر ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اتنا یا اس کے نام کو اتنا حقیر اور معمولی سمجھا کہ آرام سے معاہدہ توڑ دیا۔ تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اگر کسی شخص میں ہوں، بلکہ ایک بھی ہو تو وہ قابل گرفت ہے، اور اس طرح ہر معاملے میں اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے نام کو استعمال کر کے وعدے توڑ دیتا ہے تو بہت زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، شادی کروانے، یہ شادی بیورو وغیرہ کے یہ مطلب آفس کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم شادی کروا دیں گے، فیک ایک پارٹی بنائی جاتی ہے، لڑکے والے فیک بناتے ہیں اور کسی کی بھی بچی کا ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، جھوٹا کرائے پہ لیا ہوا بنگلہ دکھا دیتے ہیں، رینٹ کی کار دکھا دیتے ہیں، ایسے جعلی آفس بنا کے بزنس، اور پھر اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے اور جھانسا یہ دیتے ہیں کہ جی لڑکا امریکہ میں رہتا ہے، UK میں رہتا ہے، اور پھر جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو اس بچی کو کہیں بیچ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے بک رہے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں، بچوں کو بیچ دیتے ہیں، ان مرد حضرات کو بیچا جاتا ہے، پھر ان کو ایسے علاقوں میں لے جاتے ہیں جہاں سے ان سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے اور اس طرح ان کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے۔
تو آزاد آدمی کو یقینی سی بات ہے جب بیچا جائے گا تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوگا، اور اکثر وہ مقاصد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یا تو نفسانی خواہشات کی تکمیل مقصود ہوتی ہے یا کسی کو ایک طرح سے غلام بنانا مقصود ہوتا ہے، اور دونوں چیزوں میں سامنے والے کی زندگی کی تباہی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کوئی آزاد آدمی کو بیچنے کو حلال سمجھے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اس طرح ان چیزوں کو معمولی سمجھ کے کرتا رہا تو پھر ایمان کی سلامتی بہت شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اس کے ذرا ایسے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ نہ یہ کام انسان کرے نہ اس میں معاون بنے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، کسی جماعت سے یا کسی پارٹی سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں تو بس ہم یہ بھی چونکہ یہ میری پارٹی کا ہے، چونکہ یہ میری جماعت کا ہے، چونکہ یہ میری برادری کا ہے، تو ہم اس طرح برائیوں کے اندر تعاون کرتے ہیں اور پھر اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ یار ہم کون سا براہ راست تو نہیں کر رہے، میں نے تو نہیں کیا تو اس نے ہے۔ بھئی کیا تو اس نے، لیکن آپ معاون تو بنے۔ اگر آپ کو دو آدمی مل کر لوٹیں، ایک آپ کی کنپٹی پہ گن رکھے اور دوسرا آپ کی جیب سے پیسہ نکال کر بھاگ جائے، اور جب ایک پکڑا جائے تو وہ کہے کہ میں نے تو خالی پیسے نکالے تھے، میں نے گن کو چلائی تھی، اور گن والا کہے میں نے تو خالی پستول رکھی تھی، میں نے پیسے کوئی نکالے تھے، تو کیا آپ ان کا عذر سننے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک کام میں بعض اوقات کئی لوگ معاون ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ جو زیادہ کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے یا مین جو ورک ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے، وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے، لیکن معاونین کو بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور زیادتی کے کام میں معاون نہ بنو۔ تو ہم عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ خاندانی معاملات، برادریاں ہیں، دوست ہے، محلے والا ہے، جگری یار ہے، اور فلاں ہے، ان مروتوں کے اندر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اخروی تو خیر ہے ہی نہیں، دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو تو اس کو گناہ بے لذت کہا جاتا ہے۔ انہیں ایسا گناہ کہ جس میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے، کوئی لذت بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو بھائی کیوں کر رہے ہو پھر ایسا گناہ؟ تو ایسے بہت سارے خیر اس سے ہٹ کر قطع نظر میں بس ایک ضمنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے خاص طور پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں غور و تفکر کریں، یہ زیادہ ہوتے ہیں، باقی تو ہر ایج کا آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کہ ہم بعض اوقات سینکڑوں گناہ صرف کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کی ناراضگی اور تنقید سے بچنے کے لیے، حالانکہ اس گناہ میں ہمیں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کوئی لذت نہیں مل رہی ہوتی، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یار چلو یار دوست کہہ رہا نا کر لیتا ہوں، یہ ناراض ہو جائے گا اس لیے کر لیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت، اور گناہ بے لذت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو گناہ دنیاوی فائدوں کے لیے کیا جائے، کسی لذت کے حصول کے لیے کیا جائے، برا یہ بھی ہے، لیکن اس میں زیادہ اس لیے قباحت ہے کہ بھائی جب کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی لذت بھی نہیں، تو پھر آخر گناہ کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی گناہ کی عادت رچ بس گئی ہے کہ چاہے فائدہ ہو نہ ہو انسان گناہ کرتا ہے۔ جیسے بعضوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، چاہے اس میں کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ہر بات میں جھوٹ، خواہ جھوٹ، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں دونوں طرح کے لوگ درس حاصل کریں، کہ جو براہ راست لوگوں کو بیچتے ہیں، اور وہ بھی کہ جو معاون بنتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں گھر میں ایسے فرد ہیں، تو یوں نشاندہی کرنا بھی سمجھ لیں بالکل ایسا ہے جیسا اس فعل کو کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا کہ کسی نے اجرت پر ایک مزدور حاصل کیا، پھر اس سے اپنا کام تو پورا لیا لیکن اسے اس کی اجرت نہیں دی، تو یہ تو ہے اجرت سے محروم کرنے والے کا انجام، لیکن دیر کرنا بھی منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی پیشانی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو، یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات تو ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں بعض لوگ، جیسے کام ختم کیا، جیسے مزدور طبقہ ہوتا ہے تو بھئی فوراً اس کو پیسہ دیں۔ بعض کو جیسے باہر کے ملکوں میں ویکلی سیلری ملتی ہے، اور ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات نہ دینے کی تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، سیلری دینے میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے
کہ اور بغیر کسی عذر کے، اگر چلیں ایسا ہے کہ آدمی یہاں پر کوئی جو مین تنخواہ دینے والا ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا، کوئی مجبوری ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھنس گیا کسی جگہ، آ نہ سکا، یہ بھی ایک چلو عذر سمجھ میں آتا ہے، لیکن خواہ تنخواہیں روکنا اور دیر میں تنخواہ دینا، اور اس میں پھر یہ کہ بیچارے جو بہت نچلا طبقہ ہوتا ہے وہ بہت شدید مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ وہ اتنا قرضہ لے لیتے ہیں کہ تنخواہ ملتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، ساری ختم ہو جاتی ہے، وہ قرضوں کے اندر چلی جاتی ہے، اور اذیت تکلیف تو اور آگے ہے ہی ہے۔ تو اس لیے دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کام پورا ہو گیا تو فوراً دے دینی چاہیے۔ بعض لوگ اسی طرح کام کروا لیتے ہیں، جیسے درزیوں سے کام کروایا، اچھا یار لے لینا، پیسے لے لینا، مکینک سے کام کروایا، جان پہچان والا تو اچھا یار دے دوں گا، اب وہ بیچارہ مانگ رہا ہے، اور وہ بیچارہ جس کا حق ہے وہ لجاجت سے مانگ رہا ہے، اور جس نے دینا ہے جو مطلب نظر شرع میں ایک طرح کا چور ہے کہ وہ مطلب اس کا پیسہ فوراً دینا چاہیے لیکن نہیں دے رہا اس کو، اور وہ اکڑتے ہیں، یار تم پیچھے لگ گئے ہو، دے دیں گے، تم مرے جا رہا ہوں، میں بھاگا جا رہا ہوں کیا؟ ارے بھائی نکالو پیسے دو، یعنی جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے دم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کام کرواتے ہوئے دم نہیں نکلتا، وہ کام کروا لیتے ہیں اور پھر بیچارے کو تنگ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو پھر تو آپ گریبان پکڑ لیتے ہیں، جھٹکے دینا شروع کر دیتے ہیں اور مدر سسٹر ایک کر دیتے ہیں سامنے والے کی، اور جب خود اپنا معاملہ آتا ہے تو سامنے والا بیچارہ چپ سادھ کے بیٹھا رہے اور آپ 2 سال نہ دیں اس کا پیسہ، وہ چپ رہے، بس یہ چیز پسند ہوتی ہے ہم لوگوں کو، یہ غلط رویہ ہے۔ ایسی ہماری خواتین ہوتی ہیں، دکانداروں سے لے آتی ہیں، بعض اوقات تو بھول بھی جاتی ہیں، کہتی ہیں میں کہاں لے کر گئی تھی، وہ بیچارہ دکاندار پریشان ہے، اور بعض اوقات جو ہوتی ہیں یاد ہوتا اچھا لے لینا، بلکہ مجھے 2 اور دے دو، ایک ساتھ ہی سب کے پیسے دے دوں گی۔ ارے خدا کا خوف کریں، بیچارہ وہ دکان چلائے کہ ادھار دے دے کے وہ لوگوں کو پالے۔ تو بعض ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی نئی پرچون کی دکان کھلے گی فوراً وہاں پہنچ جائیں گے، مہینے کا سودا لے لیں گے، کیوں اس کو پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کی کتنے کارنامے کر چکے ہیں، لیکن اگر وہ تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ محلے کے اندر اگر اس علاقے میں 8 پرچون کی دکانیں ہیں تو ہر ایک سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور دینے کا نام نہیں دیتے، اور شادی بیاہ میں نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، ٹیکسیوں میں سفر کر رہے ہیں، اور یعنی ایسے ماڈرن غریب اور اتنے امیر غریب یہ آج تک نظر نہیں آئے تھے، اب نظر آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اجرت نہ دینا یا دیر سے دینا دونوں گناہ ہیں۔ اجرت کی ادائیگی بہت ضروری ہے، ایک شخص محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے تو اس کو فوراً دینا چاہیے۔ ایک طویل حدیث ہے لیکن میں بالکل شارٹ جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے، وہ ایک سفر پہ نکلے، رات آ گئی تو ایک غار میں داخل ہو گئے، تو ایک بھاری چٹان اس غار کے منہ کے سامنے آ کے گر گئی اور راستہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہم نے بڑے اخلاص سے کیا ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا۔ تو پہلے 2 نے 2 باتیں بیان کی، تیسری ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اس نے یہ کہا، یعنی پہلے نے اپنا جب نیک عمل پیش کیا تھوڑا سا پتھر ہٹا لیکن پورا راستہ نہ کھلا، پھر دوسرے نے بیان کیا تھوڑا اور پتھر ہٹ گیا لیکن ابھی بھی راستہ نہ بنا، تو اب یہ تیسرا شروع ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک کام کے لیے چند مزدور رکھے، جب انہوں نے کام کمپلیٹ کر لیا تو سارے مزدور اپنی سیلری لے گئے، اجرت لے گئے، سوائے ایک کے، وہ نہیں آیا، تو میں نے اس کی مزدوری سے، اس کی اجرت سے کچھ جانور خریدے اور ان کو پالا، اور اللہ نے بڑی برکت دی اور پوری وادی جانوروں سے بھر گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا یہ ساری وادی تیری ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں تو تھوڑی سی میری مزدوری تھی اور آپ کہتے ہیں یہ سارے جانور میں لے جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری مزدوری کا ہی بدلہ ہے، اسی سے سب جانور بنے ہیں، تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، اور وہ سب کا سب لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو دور فرما دیا، ان کا راستہ بن گیا اور باہر نکل گئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر فرما کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر آپ یہ تو تھا نا کہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ بیچارہ آ نہ سکا اور اس سے ہم نے نفع حاصل کیا، پھر اس کو دیا، اور جو دینے کا ارادہ نہ رکھے کس قدر برا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا فوری ادائیگی، اور اگر خدا نخواستہ نہ ادا کر سکیں کسی وجہ سے تو پھر اس کی امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھیں، وہ اس کو دیں،
اور اگر اس امانت سے آپ نے کوئی نفع حاصل کیا ہے تو اولا اور افضل یہ ہے کہ وہ نفع بھی اس شخص کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے کیونکہ وہ اتنے عرصہ اپنے سیلری سے محروم رہا، اگر یہ سیلری اس کے پاس ہوتی شاید وہ بھی کوئی نہ کوئی نفع حاصل کرتا تو دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ بیچارے مزدور کو اور غریب آدمی کو تنگ نہ کیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ غریب ہی پستا ہے، ہر جگہ غریب پستا ہے، نہ کسی کو مزدور کو مزدوری دیتے ہیں، نہ مطلب امپلائی کو صحیح وقت پہ تنخواہ ملتی ہے، تو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی ایک حدیث پاک مسلم کی روایت ہے اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام بیان فرمائے۔ تو دیکھیں اب اس میں جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی اس میں گویا کہ 3 حکم تھے۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر عہد کیا جائے تو اس کو توڑو نہیں۔ نمبر 2، آزاد آدمی کو کبھی مت بیچو۔ اور تیسرا کہ مزدور جب کام کر چکے تو فوراً اس کی مزدوری ادا کرو، اسے مزدوری سے محروم نہ رکھو۔ یہ 3 احکام گویا کہ یہاں پر ہمیں ملے ہیں۔ جو ہمارا بھائی بہن ایسا سن رہا ہے جو ان 3 احکام میں سے کسی سے اس کا تعلق ہے یا یہ چیزیں اس کو درپیش ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ حکم شرع پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرے۔ تو لہذا اگر کوئی بھائی بہن نے اپنی سابقہ زندگی پہ نگاہ ڈالی ہو اور انہوں نے دیکھا ہو کہ ہم نے عہد کیا تھا اللہ کے نام پر پھر توڑ دیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر میدان محشر میں گرفت ہے۔ دوسرا، اگر کسی نے کسی آزاد آدمی کو بیچا ہے تو خیر یہ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کون ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارا پروگرام دیکھیں گے اور کبھی اتفاقاً دیکھ بھی لیں تو کتنے ایسے ہوں گے جو ہماری بات کو سن کر دل میں کوئی خوف محسوس کریں، کیونکہ ایک آزاد آدمی کو بیچنا انتہائی سخت دلی کی علامت ہے۔ جب آپ کسی کو بیچ رہے ہیں وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، قدموں میں گر رہا ہے لیکن کوئی رحم نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت دل ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ اگر ایسا کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی یا بہن ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، دل کو نرمی کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے ایسے گناہ کیے ہیں ان کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کسی مزدور کی مزدوری نہیں دی فوراً سے پیشتر ادا کریں اور تاخیر بھی نہ کریں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔